بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ آپ نے وہ کلاہ لے کر سر پر رکھا، سرخ سربند مضبوط باندھا اور نستور پر حملہ کر دیا اور تلوار کا اس زور سے ایک ہاتھ مارا کہ اس شانے سے اس شانے تک تلوار نکلی چلی گئی، چاہ کہ ایک دوسرا ہاتھ بھی رسید کر دیا جائے، مگر اس کے ساتھیوں نے حلا کر دیا اور اسے پکڑ کر کھینچتے چلے گئے۔ اس کا دم ان کے ہاتھوں میں ہی نکل گیا، جس کی وجہ سے ان کی کمر ٹوٹ گئی، ہمتیں فست ہو گئے اور وہ لڑائی کو ایک خدائی سائقہ سمجھ کر چکا چون ہو گئے۔ آپ لڑائی کے لیے بلاتے تھے، مگر یہ لڑائی سے گریز کرتے بھاگتے اور اپنے لیے موت کا پیغام سمجھتے تھے۔ آخر آپ کے مقابلے میں کوئی شخص نہ نکلا۔ آپ نے رومیوں میں گھس کر اس قدر شمشیر زنی کی کہ آپ کے بازو شل ہو گئے۔ حضرت بن ہشام مخزومی رضی اللہ عنہ کو آپ پر رحم آیا اور یہ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، ایھا الامیر، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنا فرض ادا کر دیا اور ان کی تلوار پر جتنا حق تھا وہ پورا کر چکی۔ اب اگر آپ انہیں استراحت کا حکم فرمائے تو بہت بہتر ہے۔ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ کی طرف چلے اور انہیں قسم دے دے کر یہ فرمانے لگے، خالد آگے مت بڑھو اور تھوڑی سی دیر آرام کر لو۔ یا امیر المومنین، خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ کس طرح جب شہادت لبوں تک پہنچ جائے اور میں فی لوں، اگر مجھ سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی میری نیت سے اچھی طرح واقف ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے پھر حملہ کر دیا اور جب تک اپنے حملے کے نتیجے کو ظاہر نہ کر دیا اس وقت تک واپس نہ ہوئے۔ مسلمان نے اس حملے میں آپ کا ہاتھ بٹایا اور ہزیمت کھانے کے بعد آپ کی تقویت کے لیے پھر رومیوں کی طرف پلٹے۔ خواتین اسلام آگے ہوئی اور حملہ کر دیا۔ دونوں فریقوں میں لڑائی ہونے لگی۔ آخر رومی ہزیمت کھا کے بھاگے اور ہزاروں کی تعداد میں وہی ڈیر ہو کے رہ گئے۔ اس طرح رومی مسلسل اکثر مارے گئے اور بہت سے گھوڑوں کے سموں میں رون دیے گئے۔ آخر آفتاب اپنی کرنوں کے نیزے تانے مغرب کی طرف مائل ہوا۔ دونوں فریق علیحدہ ہوئے، خون بہہ رہا تھا، زمین مقتولوں کی نعشوں سے پٹی پڑی تھی۔ دونوں لشکروں میں زخمی نظر آ رہے تھے، البتہ رومیوں میں زیادہ تھے اور مسلمانوں میں کم۔ ہر ایک قوم اپنی اصلاح اور اپنے زخمیوں کی مرہم پٹی میں مشغول ہوئی۔ عورتوں نے کھانا تیار کرنا، زخموں کو دھونا، ان پر مرہم پٹی لگانا اور جن چیزوں کی مرد کو ضرورت ہوئی ان کے فراہم کرنے کی کوشش شروع کی۔ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے لڑائی میں تک جانے کی وجہ سے فوج کے چاروں طرف گشت کرنے کے لیے کسی صاحب نشان کو حکم نہیں دیا، بلکہ مہاجرین کی ایک جماعت ساتھ لے کر اس کام کو خود اپنے ذمے رکھا اور گشت کرنے لگے۔ اس نئے گشت میں آپ نے دفاتن 2 سواروں کو بھی گشت کرتے دیکھا کہ وہ بھی آپ کی طرح گشت میں مشغول ہے، اور جس وقت آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو وہ دونوں محمد رسول اللہ کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ آپ معلوم کرنے کے لیے ان کی طرف بڑھے اور جس وقت ان کے قریب ہو گئے تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں حضرات حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور آپ کی زوجی محترمہ اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ نے انہیں سلام کیا اور کہا، یا ابن امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دونوں حضرات یہاں کیسے تشریف لائے؟ حضرت زبیر بن عوام نے کہا، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، جس کی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے یعنی حضرت اسماء بنت حضرت ابوبکر صدیق نے مجھ سے کہا کہ مسلمان چونکہ بہت زیادہ تک رہے اس لیے آج شاید تمام رات ہی آرام کرنے میں مشغول رہی اور گشت کا کام نہ کر سکے۔ کیا تم ان کی حفاظت و صیانت میں میرا ہاتھ بٹا سکتے ہو؟ میں نے ان کی اس بات کو منظور کر لیا۔ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ نے یہ سن کے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ حضرات اب آرام کریں، حفاظت کے لیے ہم کافی ہے، مگر انہوں نے اس سے انکار کیا اور صبح تک برابر گشت لگاتے رہے۔ وقید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل ہمس کے رؤساء میں سے ایک رئیس ابو الجعید نامی تھے، جس نے ہمس کی سکونت ترک کر کے مضافات ہمس کے ایک گاؤں میں جس کا نام زراعت تھا، وہاں کی آب و ہوا کی عمدگی کی وجہ سے رہائش اختیار کر لی تھی۔ اس وقت رومی یرموک کے میدان میں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے جمع ہوئے تو وہ رسد وغیرہ کے لیے اس گاؤں میں ابو الجعید کے پاس بھی آئے۔ ابو الجعید نے ان دنوں میں ایک نئی شادی کی تھی اور اس روز ولیمہ کھانے کا انتظام کر رہا تھا۔ پہلے بیوی اس کھانے کی منتظمہ تھی۔ ابو الجعید نے رومیوں کے ایک تکلف دعوت دی، عمدہ کھانے کھلائے، شراب پلائے اور بہت تعظیم و تکریم سے ان کے ساتھ پیش آیا۔ رومیوں نے کھانے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اس سے اس کی نئی بیوی کی خواہش کی،
اس نے انکار کیا اور بہت سخت و شش کہا، مگر یہ برابر اس کی ہم بستری کا اصرار کرتے رہے۔ آخر جب اس نے انہیں بہت برا بھلا کہا تو انہوں نے اس کی اس نئی بیوی کو زبردستی اٹھا لیا اور تمام رات اس سے منہ کالا کرتے رہے۔ ابو الجید غم اور غصے کی وجہ سے رونے لگا اور ان کے حق میں بہت بد دعائی کی۔ رومیوں کو اس پر بہت غصہ آیا اور انہوں نے اس کے لڑکے کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ اس کی ماں یعنی پہلی بیوی نے لڑکے کا سر اپنی گود میں رکھا، اسے لے کر رومیوں کے سردار کے پاس آئی، سر کو اس کے سامنے رکھ کے شکایت کرنے لگی اور کہا کہ دیکھ، تیرے لشکریوں نے میرے لڑکے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ تو ان سے اس کا بدلہ لے۔ سردار نے اس کے کلام اور عرضداشت پر کچھ توجہ نہ کی۔ اس عورت نے جب سردار کی بالکل توجہ نہ دی کی تو کہا، خدا کی قسم تم عربوں پر کبھی فتح نہیں پا سکتے، اور بد دعا کرتی ہوئی چلی آئی۔ ابھی بہت تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے اپنے کیفی کردار کو پہنچ گئے۔ کہتے ہیں کہ جب نستور قتل ہو گیا تو ابو الجید مسلمانوں کے لشکر میں آیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کرنے لگا، یہ لشکر جو آپ کے مقابلے میں پڑا ہوا ہے، اگر یہ اپنے آپ کو آپ حضرات کے سپرد بھی کر دے تو چونکہ اس کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اس لیے پھر بھی آپ کو ان کے قتل کرنے میں ایک مدت مزید چاہیے۔ اگر میں ان کے ساتھ ایک رات کے اندر ایسا مکر کروں کہ آپ ان پر فتح پا جائے تو آپ مجھے کی عنایت کریں گے اور میرے ساتھ کیا سلوک روا رکھیں گے؟ مسلمان نے کہا کہ ہم یہ دیں گے اور ساتھ ہی یہ اعانت کریں گے کہ تجھ سے، تیری اولاد سے، تیرے اہل بیت سے جزیہ نہیں لیں گے اور اس کا تجھے ایک اقرار نامہ لکھ دیں گے۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ جب ابو الجید مسلمانوں سے اقرار نامہ لکھوا چکا اور معاہدہ پر توثیق کے لیے دستخط ثبت ہو چکے تو یہ رومیوں کے لشکر میں گیا۔ رومی یاقوسہ نامی ندی سے، جو وہاں ایک بہت بڑی ندی تھی، واقف تھے۔ یہ رومیوں کو بہکا کہ جہاں جنگل میں بہت زیادہ پانی بھرا ہوا تھا لایا اور اس ندی کے داہنے کنارے پر انہیں ٹھہرا کے کہنے لگا، یہ عربوں کے آنے کی جگہ ہے، یہاں وہ لوگ آیا کرتے ہیں، میں ان سے بہت جلدی ایسا مکر کرنے والا ہوں کہ اس کی وجہ سے وہ قریب ہی ہلاک ہو جائیں گے، تم اسی جگہ بیٹھے رہنا، یہاں سے نہیں ہلنا۔ اس طرح یہ ناقوس ندی کو عربوں اور رومیوں کے درمیان حائل کر گیا کہ ایک طرف رومی ہو گئے اور دوسری طرف عربی تھے۔ رومیوں کو اس کی گہرائی کے متعلق بھی علم تھا کہ یہ کتنی گہری ہے۔ انہیں یہاں اطلاع کے یوم التحویل کے دن جب اس نے پوری طرح سمجھ لیا کہ اب عربی ہی مظفر منصور ہے تو یہ حضرت عبیدہ بن جراح کی طرف چلا۔ آپ اس رات بنفس نفیس پہنچ کے چاروں طرف گشت لگا رہے تھے اور چند مسلمان مہاجرین کے ہمراہ رات کو پہرا دے رہے تھے۔ یہ آپ سے کہنے لگا آپ بالکل بے فکر ہے، اس طرح کا آپ نے بندوبست نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا جب کل کی رات ہو تو لشکر میں کثرت سے آگ جلوا دینا۔ یہ کہہ کر یہ رومیوں کو چکمہ دینے اور کوئی ہیلا مکر و فریب ان سے کرنے کے لیے پھر پلٹ گیا۔ دوسری رات ہوئی تو مسلمان نے 10,000 جگہوں سے بھی زیادہ آگ روشن کرا دی۔ تمام جگہ آگ روشن ہو گئی تو ابو الجید پھر مسلمانوں کے لشکر میں آیا۔ مسلمان نے اس سے کہا تیرے کہنے کے موجب ہم نے ہر جگہ آگ جلا دی ہے، اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے 500 بہادر تیار ہو کے میرے ساتھ رہے تاکہ میں انہیں جو کچھ کہوں وہ اس کو پورا کرتے رہے۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ مسلمانوں میں سے 500 آدمی منتخب فرمائے، جن میں منجملے دیگر حضرات کے حسب ذیل اشخاص بھی شامل تھے۔ زرار بن عزور، ایاز بن غنم بن طارق ہلالی، رافع بن عمیرۃ الطائی، عبداللہ بن قرط، عبداللہ بن یاسر، عبداللہ بن اوس، عبداللہ بن عمر بن خطاب، عبد الرحمن بن بکر صدیق اور غانم بن عبداللہ عیسی وغیرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ جس وقت یہ حضرات بالکل تیار ہو گئے تو ابو الجید انہیں غیر معروف راستہ سے لے کر رومیوں کے لشکر کی طرف چلا، اور جس وقت ان کے بالکل قریب ہو گیا تو مسلمانوں کے چند آدمی لے کر ندی کے گھاٹ کی طرف آیا۔ اس گھاٹ کو سوائے اس ابو الجید اور باشندگان یرموک کے اور کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے اس نے ان مسلمانوں کو بتلا کہ ان سے یہ کہا کہ تم اب رومیوں پر حملہ کر دو اور پھر شکست کھا کے اس گھاٹ کی طرف بھاگ آؤ اور مجھے اور ان رومیوں کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ مسلمان نے یہ سن کر ایک آواز لگائی اور روم پر حملہ کر دیا، پھر شکست کھا گھاٹ کی طرف بھاگ پڑے۔ ان کے بھاگتے ہی ابو الجید نے زور زور سے چلانا شروع کیا
یا معاشر روم، ان شکست خوردہ مسلمانوں کو آگے رکھ لو اور انہیں پکڑ لو، جانے نہ پائے۔ انہوں نے تمہارے فریب دینے کو دیکھ لو، آگ روشن کر رکھی ہے، سامان جنگ سے بالکل آراستہ ہے اور اب میدان جنگ سے بھاگ پڑے۔ رومی سمجھ کر کے کہنے والا بالکل سچ کہہ رہا ہے، جلدی میں ان کے پیچھے بھاگ پڑے۔ اجلت میں کوئی گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو گیا اور کوئی پیدل ہی چل نکلا۔ ابوالجید ان کے آگے آگے اڑا چلا جا رہا تھا، حتیٰ کہ ان کے تمام کو ندی پر لا کھڑا کیا اور کہنے لگا، یہی گارڈ ہے، اس سے اتر کر ان کا تعاقب کرو۔ رومی گھبراہٹ میں بغیر سوچے سمجھے بڑھنا شروع ہوئے اور ندی میں ایک دوسرے کے اوپر لگاتار گرنے لگے، حتیٰ کہ ٹڈی دل کی طرح ہزارہا آدمی اس کے اندر گر گئے اور رومیوں کا اس میں ڈوب کر اس قدر لابیجان ہوا کہ جس کا احاطہ اور ادراک زبان اور دل سے کس طرح نہیں ہو سکتا۔ چونکہ رومی اس میں ڈوب کر بہت کم ہو گئے تھے، اس لیے عربوں نے اس ندی کا نام ناقوسہ رکھ دیا۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ رومیوں کی سرگزشت ان کے اگلے آدمی کو پچھلے کی خبر تک نہ ہوئی، اس پر کیا گزری، حتیٰ کہ سفیدہ صبح نے رات کی تاریکیوں کو چیر کر انہیں اصل حالات سے مطلع کیا، اور انہوں نے آفتاب کی روشنی کی مدد سے یہ معلوم کیا کہ مسلمان اپنے اپنے خیموں میں بحفاظت تمام موجود ہے اور انہیں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ البتہ انہوں نے ہم پر رات ایک ایسی مصیبت کا پہاڑ اٹھا کے ڈال دیا تھا کہ جس کی وجہ سے ہمارے ہزارہا کی تعداد لٹ گئی ہے۔ بعض نے بعض سے دریافت کیا کہ رات ہمارے لشکر میں وہ چیخنے والا کون تھا؟ دوسرے نے کہا وہ وہی تھا جس کی عورت کے ساتھ تم نے زنا کیا تھا اور جس کے لڑکے کو تم نے قتل کر دیا تھا، اس نے اب تم سے اس طرح اپنا بدلہ لے لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔